بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کا ملنا اور اس تعلق سے سالک کا فائدہ اٹھانا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان حقائق کی جانب متوجہ اور ان کو حاصل کرنے کے خیالوں میں گھرا ہوا رہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ دونوں الگ الگ امور کی جانب کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کی حقیقت تک پہنچنے کی خواہش ایک جھوٹی خواہش بن جاتی ہے، یا اس کا دماغ باطل امور میں مشغول رہتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں رہتے ہوئے اگر بندہ خدا کی مقرب ترین ہستیوں اور معنوی اساتذہ سے ملاقات کرے تو یا تو وہ اسے مسترد کر دیتے ہیں یا خود سے دور رکھتے ہیں۔ نتیجتاً اس کا سامنا کبھی ایسی کیفیات سے ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ایک انقلاب سا برپا ہو جاتا ہے، اور وہ اعلیٰ و ارفع کمالات کی کھوج میں نکل جانے پر خود کو آمادہ پاتا ہے۔ اسی طرح عنوان بصری کی ملاقات جب امام صادق علیہ السلام سے ہوئی اور امام نے عنوان کو معارف الہی تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی اور عنوان کو مالک بن انس کے پاس جاتے رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ تم پہلے بھی مالک کے پاس آتے جاتے رہے ہو، اسی طرح اب بھی علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے رہو۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ امام صادق علیہ السلام کا کام ہی لوگوں کو ہدایت کرنا اور ان کو راستہ دکھانا تھا۔ جو شخص بھی آپ سے کچھ پوچھتا، آپ اس کو سب کچھ سمجھا دیتے اور مناسب راستوں کی نشاندہی فرماتے۔ لیکن اس ملاقات کے بعد عنوان نے امام صادق علیہ السلام سے وابستہ ہو جانے کے لیے اپنی ذات میں ایک خاص آمادگی محسوس کی، یہاں تک کہ عنوان کے دل نے تمام دوسرے راستوں سے اپنا منہ موڑ لیا، اور امام برحق علیہ السلام اور ان کے سچے راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا عشق ان کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی گفتگو نے عنوان بصری کے وجود میں ایک آگ سی لگا دی تھی، اور ایسی لگن پیدا کر دی کہ انہیں کسی بھی دوسرے سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں رہا۔ وہ معارف اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ اور اچھی طرح سے سمجھنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، امام علیہ السلام نے اگر مجھ میں کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے نزدیک آنے اور ان سے علم حاصل کرنے سے نہیں روکتے۔ عنوان بصری اپنی خامیوں کو جان گئے تھے اور یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے تمام عیوب انسان کامل کے آس پاس رہنے سے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خامیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ایسے رہبروں سے رابطے میں نہیں ہوتے جو ان کے عیوب ختم کروا سکیں اور انہیں کمال تک لے جانے کے اہل ہوں۔ اللہ والوں کی مختلف لوگوں کی زندگیوں میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے۔ عنوان بصری بھی ملاقات امام صادق علیہ السلام کے بعد اپنی خامیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کا دل میرے لیے نرم کر دے اور ان کی وجہ سے میری عقل و دانش میں اضافہ فرما دے تاکہ میں صراط مستقیم پر بخیر و خوبی آگے بڑھ سکوں۔ بس اس ملاقات اور خداوند بے نیاز کی بارگاہ میں اس دعا کے بعد عنوان بصری کا مالک بن انس کے پاس آنا جانا ہی ختم ہو گیا، اور ان کا دل امام صادق علیہ السلام کی الفت سے بھر گیا۔ اس لگاؤ اور تعلق کی بدولت ان کا باطل کی طرف جھکاؤ اور راہ حق کے علاوہ ہر راستے سے وابستگی ختم ہوئی، اور اس کی جگہ ان کے دل میں راہ حق اور اس کے رہبر سے محبت و الفت پیدا ہو گئی، اور وہ اس راستے پر استقامت سے چلتے رہے۔